بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر اور انتہائی اہم خبر کے ساتھ، ایک بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بریکنگ نیوز اس حوالے سے کہ اس طرح کی میٹنگز، بیٹھک یا اجلاس بہت کم ہوتے ہیں، اور آج اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، جی ہاں، قومی سلامتی کمیٹی کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، اور یہ ہنگامی اجلاس جو ہے وہ 5 گھنٹے تک جاری رہا، اور اس کی بہت سی خصوصیات ہیں اس اجلاس کی، لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ اس کے کم از کم 3 ادوار ہوئے یا دور ہوئے، یعنی اس ہنگامی اجلاس کے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ اندر کی خبریں سامنے آئی ہیں، کچھ پریس ریلیز گورنمنٹ نے جاری کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس میں ظاہر ہے وزیر اعظم تھے، وزیر دفاع تھے، وزیر داخلہ تھے، وزیر اطلاعات و نشریات تھیں، اور حنا ربانی کھر جو کہ وزیر مملکت برائے خارجہ ہیں، ان کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری اس اجلاس میں موجود نہیں تھے، یقیناً وہ اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے ادوار ہوئے یا دور ہوئے اس اجلاس کے جن میں مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے اس میں شریک ہوئے، ANP سے میاں افتخار شریک ہوئے، محسن داوڑ اس اجلاس میں موجود تھے، اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی سے قمر زمان قاہرہ تھے، کچھ اور بھی سیاسی رہنما تھے، اور اس اجلاس میں وزیر اعظم کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا، اور اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ اب اس میں ظاہر ہے تینوں سروسز چیفز بھی شامل ہوتے ہیں، ایئر فورس، نیوی، اور بتایا یہ گیا کہ اس میں DGMO ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز اور کور کمانڈر پشاور، جس کو ہم کور کمانڈر 11 کور کے جو کمانڈر ہیں، جہاں پہلے جنرل فیض تھے، ان کی جگہ جو اب جنرل صاحب ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ ادوار ایسے ہوئے جس میں مختلف صوبوں کے چیف سیکریٹری صاحبان نے بھی شرکت کی، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے چیف سیکریٹری اور IG شریک ہوئے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو دعوت دی گئی تھی اس اجلاس میں شرکت کی، لیکن وہ شریک نہیں ہوئے۔ سب سے پہلا نقطہ اس میں یہ تھا کہ جو سوات میں جو گزشتہ دنوں دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے، ان پر سختی سے نمٹنے پر غور کیا گیا، اور اب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اب مرکزی حکومت جو ہے وہ وہاں پر کسی آپریشن کا اعلان کر دے یا آپریشن شروع کر سکے، اور یقیناً اس میں کابینہ کی منظوری ضروری ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ تمام جو اس علاقے کے جو لوگ ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں، ان کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اب ظاہر ہے 5 گھنٹے کا اجلاس ہو تو اس میں تمام کے تمام عام ایشوز زیر بحث آئے ہوں گے، اور جو پریس ریلیز ہے اس کے مطابق، اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے مطابق یہ ہے کہ عسکری قیادت اور سول قیادت نے اس عزم کو دہرایا ہے، اس کا اعادہ کیا ہے کہ جناب اس وقت ملک میں کسی قسم کی افراتفری، سیاسی، معاشی عدم استحکام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ اشارہ کس جانب ہے؟ وہی بات، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ یہ اشارہ ہے جناب عمران خان کے لیے، ان کی تحریک انصاف کے لیے، اور یہ اجلاس عین اس وقت جاری تھا جس وقت کراچی میں عمران خان جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے گرج رہے تھے، برس رہے تھے، ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے تھے، اور جو ان کی زبان جو استعمال کرتے ہیں وہی زبان استعمال کر رہے تھے، اور دوسری جانب جسے کہتے ہیں ان کا مکو ٹھپنے کے فیصلے ہو رہے تھے، اور یہ سیاسی مکو ٹھپنے کی بات ہے، خدا نخواستہ اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جی ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا جائے گا، لیکن اگر وہ اپنے اس لانگ مارچ والی جو ہٹ درمی ہے اس سے وہ باز نہ آئے تو
سیاست میں برا سلوک کسی وقت کسی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب اسٹیبلشمنٹ چاہے۔ اس وقت آج کے اس اجلاس سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اب فوج یعنی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک صفحے پر ہیں، اور آئندہ 2-4 دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ ایک اور اہم ادارہ جسے ہم عدلیہ کے نام سے جانتے ہیں وہ بھی ایک صفحے پر آپ کو نظر آئے گا۔ عدلیہ کی جانب سے اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ ریمارک سامنے آتے ہیں کہ اسلام آباد میں ٹھہراؤ جلاؤ کی اجازت نہیں دی جا سکتی، بدامنی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تو اس میں کسی کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ملک ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں کی زد میں ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا۔ اب آپ آئینی اور اخلاقی ذمہ داری کا مظاہرہ دیکھیں کہ جس صوبے میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس صوبے کا وزیر اعلیٰ اس صوبے کی سلامتی سے متعلق اجلاس میں شریک نہیں ہوتا، تو آپ خود سوچیں کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ، آرمی چیف، ڈی جی ایم او، کور کمانڈر پشاور، ان کو کیا میسج گیا ہوگا۔ دوسری بات، اس طرح کے اشارے بھی ملتے ہیں کہ اگر حالات اسی طرح رہے تو صوبہ خیبر پختونخوا میں، لوگ تو پنجاب کا کہہ رہے تھے، خیبر پختونخوا میں گورنر راج بھی نافذ کیا جا سکتا ہے، اور آئین میں اس کی آئین کا آرٹیکل 232 ہے شاید، اس میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ جب کسی بھی صوبے یا یعنی وفاقی اکائی میں کوئی شورش ہو، کوئی بدامنی ہو، تو وہاں مرکز جو ہے وہ آئین کے تحت گورنر راج نافذ کر سکتا ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ کو اس بات پر بھی کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ 1 یا 2 دن یا جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو یہ بھی اعلان آ جائے کہ فلاں شخص کو خیبر پختونخوا کا گورنر نامزد کر دیا گیا ہے، اور حسب سابق اس میں صدر مملکت اس سمری پر دستخط کرنے میں تاخیر نہیں برتیں گے۔ جو ہی سمری ان کے پاس جائے گی اسی وقت اس سمری پر دستخط کر دیں گے، کیونکہ صورتحال نازک ہے، سنگین ہے، اور صدر مملکت اس سنگینی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور جو ہی وہ گورنر تعینات ہوگا تو اس کے 2-4 بعد اگر وہ جو لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، محمود خان اینڈ لائکس آف ہیم، اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو گورنر راج بھی لگا دیا جائے گا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ لانگ مارچ کا کیا ہوگا، اور لانگ مارچ اب میں اپنے طور پر وثوق سے اس اجلاس کے بعد اور باہر آنے والی خبروں کو دیکھتے ہوئے یہ تجزیہ کر سکتا ہوں کہ اب لانگ مارچ اول تو ہوگا نہیں، اور اگر یہ ہوگا تو یہ عمران خان کی سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا، کیونکہ اس لانگ مارچ کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، چاہے اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور اگر خدا نخواستہ حالات ہاتھ سے نکل گئے، حکومت کے ہاتھ سے نکل گئے، تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ جب کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آتا تو پھر ملک میں یہ بات ہوتی ہے کہ السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، اور جب میرے عزیز ہم وطنوں کہہ دیا جائے تو پھر ایک جھاڑو پھرتا ہے، اور پھر ملک جو ہے مزید 10-15 سال کے لیے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو امید ہے تاریخ کو دہرایا نہیں جائے گا، لیکن اس کے لیے وزاداری، فہم و فراست اور سمجھداری کی ضرورت ہے، جو کہ فی الحال موصوف میں بالکل ناپید ہے۔ اور فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔